ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 37 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں جب کہ وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ حکم جو کل ہم نے جس پر گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کفر کیا، تو قیامت کے روز کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ اس آیہ مبارکہ بھی کل جو ہم نے کی تھی اور حدیث مبارک بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے مال و متاع اور خزانے بھی اگر کسی انسان کے پاس آ جائیں، اس کو مل جائیں اور اس قدر وہ اور لے لے، تو پھر بھی بطور فدیہ اللہ کریم کہتے ہیں میں قیامت کے روز قبول نہیں کروں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عذاب کا تعلق دوزخ کے ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہیں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ دوزخ سے باہر نکل جائیں جبکہ وہ نہیں نکل سکیں گے۔ یعنی کہ پہلی بات یہ کہ ظالم جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا کسی بھی طور۔ وہاں پر نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی واسطہ، نہ مال و متاع، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات رب کریم نے یہ فرمائی کہ جب عذاب کا فیصلہ کر کے ان کو پھینک دیا جائے گا تو پھر وہ چاہتے ہوئے بھی اس عذاب سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ دائمی کا مطلب ہوتا ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی کہ جس کا رائی کا دانہ بھی مکان نہیں ہے کہ کبھی ختم ہو جائے گا، دائمن۔ اور یہ فرق ہے نا، یاد رکھیے گا، ایمان والے میں اور جو ایمان سے خارج ہو گیا یا ایمان سے رہ گیا۔ ایمان والا اگر جنت میں دوزخ میں جائے گا تو وہ دائمن نہیں جائے گا۔ جو بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، پھر گناہ کیے، ایسے بڑے گناہ کر لیے جن کی سزا دوزخ ہے، اللہ کریم نے مقرر کر رکھی ہے، تو اگر اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ دائمن نہیں رہے گا۔ وہ جس قدر اس نے جرم کیا اس قدر اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد اس کو جنت میں واپس ڈال دیا جائے گا۔ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بھی گمان میں نہیں بات لے کر آنی چاہیے کہ چونکہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ یہ قرین انصاف نہیں ہے، یہ عدل کے منافی یہ بات ہے کہ کلمہ کو جو مرضی کرتا پھرے اس کو سزا نہ ملے۔ یہ گمان یہودیوں کو بھی تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، تو لہٰذا فرق صرف اتنا ہے دوزخ میں جانے والے انسانوں میں کہ جو ایمان والا ہوا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، یا سابقہ امتوں میں سے بھی جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، جو سابقہ امتوں میں مسلمان تھے وہ بھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں یہ سارے مسلم گنے جائیں گے، ایمان والے۔
ان کا اور بے ایمانوں کا، کافروں کا فرق یہ ہے کہ ایمان والے نکال لیے جائیں گے، جبکہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کا عذاب کبھی ختم، اس کا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، قائم رہنے والا، دائماً عذاب ان کے لیے اللہ کریم کہتے ہیں، کہ پھر وہاں خلاصی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاداش میں جو انہوں نے کمایا، یہ اللہ کی طرف سے ابنت راک اس سزا ہے، اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو پچھلی جو 2 دن پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں اللہ کریم نے فساد کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے اور ڈکیتی کرنے والے، کسی کا مال لوٹ لینے والے کی سزائیں رب کریم نے بتائی تھیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ کریم نے چوری کی جو ہے نا وہ سزا مقرر کی، تعزیر۔ چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ۔ چور کی شرعی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اس چوری پر دایاں ہاتھ کاٹنے کے بعد دوبارہ اگر کرے تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اس کا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس پاداش میں ہے کہ جو انہوں نے کمایا، چوری کی، نافرمانی کی، اور اس میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق اللہ نے دونوں یہاں پر نہ کہ ابہام نہ رہے۔ السارق کہا جاتا، اس کا مطلب چور تھا، سارق و سارقات، چور مرد اور چور عورت دونوں کو ملا دیا، علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا تاکہ اس میں کوئی بہام نہ رہے، چوری مرد کرے یا عورت کرے، سزا ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے دوسری 39 نمبر آیت میں فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کہ جو بندہ اصلاح کر لے، بعد آ جائے، تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ پھر رحمت والا معاملہ اور بخشش والا معاملہ کیا جاتا ہے، اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ چوری کی جو سزا ہے نا، یہ اس پر بھی جو ایک بڑا لمبا مضمون ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے چند 10 روٹیاں اٹھا لی تو اس کا آپ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ چوری کا ایک نصاب مقرر کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو جس طرح آپ نے حد جاری کی تو وہ ایک نصاب کے طور پر کم از کم چوری 10 درہم کے برابر ہو، 10 درہم کے برابر، اگر یا اس سے زائد کی اگر چوری ہو تو پھر اس پر حد لگائی جاتی ہے، ادروائز اس پر حد، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو 10 درہم جو ہیں، اور اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور میں ایک چور آیا، اس نے کپڑا چوری کیا تھا، تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے جو کپڑا چوری کیا ہے وہ 10 درہم مالیت کا نہیں ہے، آپ نے ریٹ لگایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ 10 درہم کا نہیں ہے، اس کے مساوی نہیں ہے۔ جب اس کی قیمت معلوم کی گئی تو وہ 8 درہم کا تھا، تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حکم واپس لے لیا کہ 10 درہم سے کم کی چوری پر ہاتھ نہیں، اس کے اوپر کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے، اخلاقی طور پر تعزیر جس کو کہتے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ تب کاٹا جائے گا اگر 10 درہم کی چوری ہے یا اس سے بڑھ کر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈھال پر بھی آپ نے جو ہے نا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یہ جنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور اس پر غالباً جو قیمت زیادہ تر جو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 8 درہم سے زیادہ ہوتی تھی کسی بھی ڈال کی،
کہ 10 درہم کے قریب ہوتی تھی قیمت. تو 10 درہم سے کم پر بھی جو ہے نا ہاتھ کبھی نہیں کاٹا جاتا. یہ جو حدیث مبارک ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال کی قیمت پر ہاتھ کاٹا جس کا، تو روایت میں یہ آتا ہے کہ اس دن ڈال کی قیمت 1 دینار تھی. 1 دینار تھی، جبکہ سزا جو ملتی ہے وہ دینار کے 1/4 پر ملتی ہے، چوتھے سے پر، لیکن اس ڈال کی قیمت 1 دینار تھی. تو وہ 10 درہم سے زیادہ بڑھ گئی. 10 درہم سے زیادہ بڑھ گئے تو اس پہ سزا ہو سکتی ہے. 10 درہم سے کم ہو تو اس پر یہ سزا نہیں ہوتی. اسی طرح اور کئی روایات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال کی قیمت پر پہنچ جانے والے چور کا ہاتھ کاٹا. اور یہ 10 درہم جو ہیں ان کی مالیت. اچھا پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس حالت میں جو ہے حد جو ہے وہ چور پر ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا شریعت میں، کہ کیسی چیز چوری کرے تو اس پر جو ہے نا ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. کہ کوئی ڈیچکی وغیرہ ہے مٹی کی بنی ہوئی، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس طرح کی کوئی چیز اگر وہ اٹھا لے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. درخت کسی کا اکھاڑ لیا، جڑوں سمیت اس کو اٹھا لیا، اس پر بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. ہاتھی دانت کی چوری ہوئی اس پر حد نہیں ہے. شیشے کی چوری ہوئی آئینے کی، اس پر حد نہیں ہے. جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے جو کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ اگر چوری کر لیے جائیں تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پھر فرمایا خمر، خنزیر اور اس طرح کے باقی پرندے، وحشی جانوروں، کتا، چیتا وغیرہ اس طرح کی، ان کی چوری پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، پنیر ہے، روٹی ہے، آٹا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اور پھر اسی طرح مال غنیمت اور مسلمانوں کے بیت المال سے چوری کرنے پر بھی حد نہیں ہے. جس چیز پر ایک بار حد لگ چکی ہے اس چیز کو دوبارہ چرانے پر بھی حد نہیں ہے. یعنی کہ یہ ریلیکسیشن ہے جو شریعت میں اللہ کریم نے دی ہوئی. جرم بہت بڑا ہے اس لیے اللہ نے علیحدہ سے بیان کیا. سزا بھی بہت سخت ہے کہ ہاتھ کسی کا کاٹ دینا، لیکن اس میں ریلیکسیشن بھی ہے کہ انسان کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اور قحط کی شکل میں، جب قحط پڑا ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، دستیاب نہ ہو، کمی ہو، اس حالت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا مجبوری کے عالم میں. بھوکا ہے، پیاسا ہے، بچوں کے لیے اس نے کھانے کے لیے کچھ اٹھا لیا، تندور سے روٹیاں لے کر بھاگ گیا. جی اور کرتا ہے نا انسان، مجبوری کے عالم میں کرتا ہے. تو ایسے شخص پر حد نہیں لگتی، ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اور جو شخص چوری کرتا ہے کسی کا مال خفیہ رکھا ہوا سنبھال کر، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مالیت 10 درہم تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے اس پر حد لگتی ہے. اور اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں، بیوی اگر خاوند کا مال لے لے، بغیر پوچھے ہوئے اٹھا لے، استعمال کر لے، اور خاوند بیوی کا مال اٹھا لے تو اس پر بھی حد نہیں لگتی. بیٹا باپ کا مال اٹھا لے یا باپ بیٹے کا مال اٹھا لے اس پر بھی حد نہیں لگتی. تو یہ اللہ کریم نے چور کی سزا جو ہے وہ مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اور یہ اس لیے سزا رکھی کہ چیز جو کسی شخص نے بھی چھپا کر رکھی ہے تاکہ لوگوں کی مال کو امان مل جائے. کسی نے مال رکھا ہوا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، چھپا کر محفوظ کر کے رکھا ہے، کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کو چرا لینا یہ اتنا بڑا جرم ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ نے فرمایا اس کا ہاتھ ہی کاٹو. یہ ڈکیتی سے الگ سزا اللہ کریم نے رکھی اس کی.
ڈکیتی تو ہے نا سامنے سے آپ نے کسی کو اٹھا لیا. چوری جو ہے وہ چھپ کر کی جاتی ہے. اور اسی لیے پر اس پر عدالتی کارروائی کے ذریعے سزا بھی دی جاتی ہے. تعزیر اس کو کہا جاتا ہے نا, کہ پھر دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس پر گواہی نہیں ہے. اس پر چور پر گواہی نہیں مل سکتی کیونکہ اس نے چھپ کر کام کیا. اس لیے سزا سخت رکھی تاکہ کرنے والا ذرا سوچ لے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا. دوسرے معاملات میں گواہیاں چلتی ہیں, قتل کی گواہی ہے, زنا کی گواہی, اور ایسے معاملات میں وہاں پر عدالت میں گواہی کے سبب سزا سنائی جاتی ہے. لیکن چوری پر کوئی گواہی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے چراتے ہوئے دیکھا ہے. اگر چراتے ہوئے دیکھا تو وہ چوری نہیں ہو سکتی. وہ چوری وہی ہے جو چھپ کر کی جائے, کسی کو پتہ نہ چلے آپ نے کسی کا مال اٹھا لیا. تو ایسی چوری کرنے کے بعد اگر کوئی پکڑا جائے, چوری کرنے کے بعد پکڑا جائے, تو اس کی سزا رب کریم نے رکھی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تاکہ انسان ایسا فعل کرنے سے ہی باز رہے. اس سزا کا سن کر کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, تو پھر کوئی بڑے جگرے والا جو ہے نا وہ اس طرف جائے گا, بڑا حوصلہ کر کے کوئی جائے گا نا. معاشرے میں برائیاں اسی لیے پنپتی ہیں کہ جب وہ معاشرے میں سزا اور جزا کا نظام جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے نا, تو پھر معاشرے میں برائیاں آ جاتی ہیں. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں نا, وہاں پر قتل کی ریشو جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہاں پر معاف نہیں کیا جاتا. ایک جب پکڑا گیا ایک جمعہ نہیں تو دوسرے جمعے پہ اس کو جو ہے نا چونک میں رکھ کر اس کی گردن اتار دی جاتی ہے. لہٰذا وہاں پر قتل کرنے کے لیے کروڑ بار انسان سوچتا ہے, جبکہ اس کے مخالف سمت میں پاکستان میں دیکھ لیں تو یہاں پر انسان کو قتل کرنا مکھی مارنے کے برابر بھی نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس طرح ہے کہ عدالتوں میں اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. ہمارا عدالتی نظام ایسا ماشاءاللہ کمال کا ہے کہ قتل کرنے والا بھی قتل کرنے کے بعد بھی دندناتا پھرتا ہے سڑکوں پر. 2-3 ماہ جیل میں رہتا ہے, اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے, پھر آ جاتا ہے. جن کا قتل کیا ہوتا ہے ان کے سامنے دنداتا پھرتا ہے. اس سبب سے وہ جو قتل کرنے والا آدمی ہے نا, اس کو وہ شیر ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ پھر وہ دوسرا بھی کرے گا, پھر وہ تیسرا بھی کرے گا. کیوں؟ کہ سزا نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہی ملک میں ضیاء الحق صاحب کا ایک دور آیا 80 کے عشرے میں, جہاں پر سرے عام کوڑے مارے جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ دور. سزا سرے عام دی جاتی تھی. بچوں کے ساتھ زیادتی کا 1-2 واقعہ ہوا لاہور میں. ایک پپو نامی, مجھے نام بھی یاد ہے اس کا, پپو نامی کا واقعہ ہوا. پپو کیس اس کو کہا جاتا ہے. سرے عام سزا دی گئی اس کو, کوڑے مارے گئے. اس کے بعد بڑی لمبی مدت تک جو ہے نا یہ جرم رک گیا. تو یہ جو تعزیرات اور اللہ کریم نے حدیں قائم کی ہے نا, اس کا مقصد ہرگز انسان پر ظلم کرنا نہیں ہے, بلکہ انسان کی بہتری کے لیے ہے. ایک تو انسان کے جان و مال کو جو ہے وہ امان مل جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ رب کریم نے جو عذاب مقرر کر رکھا ہے ان برے اعمال پر, اس سے بچ جائے انسان. اس خوف میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے, جس کو پتا ہو کہ اگر میں نے کسی کی جان لے لی تو میری بھی جان چلی جائے گی, یقین ہو جائے, تو پھر وہ بھی 1000 دفعہ سوچے گا کسی کی جان لیتے ہوئے. پھر وہ دیدہ دلیری کے ساتھ کسی کو قتل نہیں کرے گا. اسی طرح چور ہے, ڈکیت ہے. تو ہمارے تو اللہ ماشاءاللہ معاملہ ہی بڑا عجیب ہے نا, یہاں کسی کو خوف ہے ہی نہیں, خوف ہے ہی نہیں. اس کو پتا ہے کیا ہو جائے گا, میں پکڑا بھی جاؤں گا تو تھانے جاؤں گا تو جا کر 10-20 ہزار روپے دوں گا, میری جان چھوٹ جائے گی. اس لیے اسلام جو ہے نا, دین اسلام, اس لیے رحمت ہے کہ رب کریم نے اس کا سسٹم ایسا پیارا بنایا, کیونکہ کائنات کو بنانے والا وہ تھا. انسان کی خواہشات کو, انسان کے رویوں کو وہ بہتر جانتا ہے جس نے تخلیق کیا. اس کو پتا تھا کہاں کہاں خامی ہے, کہاں کہاں یہ نافرمانی کر سکتا ہے, کون کون سے برے اعمال کر سکتا ہے. اس کے اگینسٹ رب کریم نے سزائیں رکھی تاکہ ان اعمال سے بچ جائے, ان اعمال سے بچ جائے. اب دیکھیں, زنا کی سزا سنگسار کر دینا ہے. زنا کی بڑی عبرتناک سزا ہے, رجم کرنا, سنگسار کرنا, کہ گڑھا کھود کر اس شخص کو اور اس
مرد اور عورت کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے اور پھر بریک بریک پتھر مارے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ پتھر مار مار کر جو ہے نا اس کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ اتنی سخت سزا ہے اس کی، زنا کی۔ کیوں؟ اس لیے اللہ چاہتا ہے مرد ہو یا عورت ہو وہ پاک دامن رہے، وہ پاک دامن رہے۔ لیکن اس کے ساتھ رب کریم نے اس سزا تک پہنچنے کے لیے جو نظام رکھا ہے نا وہ سراسر رحمت ہے۔ وہ بھی عاقل اور بالغ جو ہیں وہ شہادتیں ہونی چاہیے 4، پھر جا کر وہ سنسار کیا جائے گا۔ تو سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کریم جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم کسی کو تکلیف دینا چاہتا نہیں۔ سزائیں مقرر کرنے کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ برائیوں سے بچ جائیں، برے کاموں سے بچ جائیں۔ چلو اللہ کے خوف میں نہیں بچتے اگر تو سزاؤں کے خوف سے ہی بچ جائیں۔ ایک تو رب کا خوف آ جائے نا، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرا کرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اگر دل میں آ جائے تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں نا جی، اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں، پھر تو بندہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ تو جو اس مقام تک نہیں پہنچتے ان کے لیے یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ جو اس مقام پر نہیں ہے، خشیت اور رجا کے مقام پر نہیں ہے، عام آدمی ہے، وہ کوئی جرم کرتے ہوئے جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کی سزا یہ ہے اور اس سزا مجھ کو مل سکتی ہے تو پھر ان برائیوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو اس کو اللہ کریم نے انسان کی تطہیر کے لیے، انسان کے وجود کی صفائی کے لیے، روح کی صفائی کے لیے سارا بندوبست کیا کہ انسان ظالم نہ ہو، اپنی جانوں پر ظلم کر کے میری طرف پلٹ کر نہ آئے، کیونکہ جب ظلم کر کے میری طرف پلٹ آئے گا تو میں عادل ہوں، میں عدل کروں گا، میں عدل کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے رب کریم، یہ بھی اس کی رحمت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سزائیں جو اللہ کریم نے دنیا میں رکھی ہیں یہ اس کی رحمت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے انسان جو ہے نا وہ اپنے ظلم زمین پر ختم کر کے آ جائے، یہیں پر معاملہ اپنا صاف کر لے، ظالم بن کے میرے سامنے نہ آئے۔ اگر ظالم بن کے میرے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن تو پھر میں عدل کروں گا، اور ظالم کا ٹھکانہ جو ہے وہ میں نے جہنم بنا رکھا ہے اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے اسی لیے رب کریم نے رکھا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے جو پیچھے حکمت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے نافرمان نہ ہو۔ یہ زندگی کے جتنے بھی معاملے، تنگی آئے تب بھی، بھوک پیاس افلاس آئے تب بھی، یہ کسی کے ساتھ نہ حق کسی کا مال کھانے والے نہ، کسی کی چوری نہ کریں، کسی کی ڈکیتی نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ جو مل جائے، اسی لیے کہتے ہیں جو مل جائے اس پر شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں۔ اللہ صابروں کو پسند کرتا ہے اور اللہ شاکروں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں ابھی تفصیل پر اس میں بات کی تھی۔ صبر کرنے والوں کو اور شکر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا۔ اور صبر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ نہیں ملا یا کوئی تکلیف آ گئی تو کہا مولا بس تیری مرضی ہے، جیسے تو چاہے، اور مل گیا تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا کہ مولا تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ تو جو بندہ اس حالت میں چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ کلام نہیں رب کریم کر رہا، یہ کلام اس کے لیے ہے جو ناشکرا ہے اور بے صبرا ہے۔ تھوڑا سا فاقہ آ گیا تو اس نے کوشش کرنی شروع کر یا کیسے نظام کو چلایا جائے، دوسروں کے مال پر نظر رکھ لی اور ناحق مال کھانے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں انسان جو ہے وہ سلپ ہوتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، چوری کرے گا، چکاری کرے گا، برے دندے کرے گا، ناجائز فروشی کرے گا۔ یہ سارے دندے جو کرے گا نا اسی سبب سے کرے گا کہ وہ صبر کرنے والا نہ تھا۔ لہٰذا ان حدوں کو بھی اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ انسان میرے پاس آئے تو وہ صاف ستھرا ہو، گناہوں کی علائش سے پاک میرے سامنے آئے، تاکہ مجھے فیصلہ کرتے ہوئے اس کو جہنم میں نہ پھینکنا پڑے۔ چھوٹے موٹے غلطیاں کوتاہی کرے گا تو اللہ کہتا ہے وہ اپنی فضل سے، اپنے کرم سے میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جن کو اللہ کریم ظالم کہتا ہے۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں۔ جس حالت میں بھی رب کریم نے ہم کو رکھا ہے، جس مقام پر رب کریم نے ہم کو رکھا ہے، بس اسی پر قناعت کر دیں، یہ سمجھ کر کہ یہ فیصلہ میرے رب کا ہے، یہ فیصلہ اس ہستی کا جس نے مجھ کو پیدا کیا۔
اگر تنگی آ گئی تب بھی اس کی رضا کو سمجھ کر جو ہے نا اس کو قبول کر لیں کہ اگر اتنی دیر اس نے مجھ کو فراخی دی، مجھے رزق دیا، مال دیا، صحت دی، عزت دی، تو اگر کبھی کمی آ گئی تھوڑی تو یہ بھی شکر کر لیں کہ یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو جب اس مقام پر بندہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے نا تو پریشانیاں پھر اس کے نزدیک نہیں۔ کہتے ہیں پریشانی میں پریشان ہونا بذات خود سب سے بڑی پریشانی ہے۔ پریشانی میں پریشان ہونا یہ بذات خود پریشانی ہے۔ پریشانی آ گئی تو اس کا شکر ادا کریں، وہی آپ کی پریشانیاں اور میری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ لہذا جو دور کرنے والا ہے بس اس کی طرف توجہ کریں۔ وہ بھیجنے والا بھی اللہ کہتا ہے سارا کچھ میری طرف سے ہے، مصیبتیں بھی میری طرف سے ہیں، تنگی بھی میری طرف سے ہے، فراخی بھی میری طرف سے ہے، غم بھی دینے والا وہ ہے، خوشی بھی دینے والا وہ ہے۔ تو جو دینے والا ہے بس اس کی طرف توجہ کر لیں۔ اگر آپ غم آنے پر اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ غم دور کر دے گا، کیونکہ غم دور کرنے والا بھی فقط وہی ہے، فقط وہی ہے۔ لہذا حالت کوئی بھی ہو، تنگی کی ہو، اسرت کی ہو، جب اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو جائے گا اور اللہ کی حکمتوں کو آپ جان لیں گے، اللہ کا جو تعلق ہے آپ کے ساتھ اس کو پہچان لیں گے، تو یہ ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں جو ہے وہ آپ پر آسان ہونا شروع ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔